اس عزائم کے ساتھ آئے ہیں کہ یہاں پر بھی APS کی طرح کا منظر بنا کر وہ نقصان کرنا چاہتے ہیں، تو اس چیز کو ہم نے روکنا تھا۔ اس لیے یہی 20 جنوری کا دن تھا، اور جیسا کہ بنگش صاحب نے بھی بتایا کہ صبح انتہائی تیز فوگ تھی، بالکل کسی کو بھی کچھ ادھر نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب مجھے اطلاع ملی کہ جس طرح باچا خان یونیورسٹی پر اٹیک ہو گیا ہے، تو ایک دم سب سے پہلے تو جیسے انہوں نے بتایا کہ بندہ پینک میں چلا جاتا ہے، تو ہمارا بھی یہ سچویشن تھی کہ اب ہم نے اس کو کیسے فوری طور پر ریئیکٹ کرنا ہے، اور فوری طور پر ہم نے ان کو دہشت گردوں کو نیست و نابود کرنا ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمارا سرڈیری تھانے کی موبائل جو کہ نزدیک کی تھی، اس کو میں نے بتایا، وہ فوراً پہنچ گئے، اور پہنچتے ہی جیسے ہی انہوں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو ان پر اٹیک ہوا، اور جب ان پر اٹیک ہوا تو ہمارے 2 سپاہی جو تھے وہ شدید زخمی ہوئے۔ جب میں پہنچا تو وہ ادھر ہی انٹرنس کے نزدیک ہی پڑے ہوئے تھے، مگر اس میں یہ ہوا کہ انہوں نے آگے سے ریٹیلیشن کیا، اور مجھے یاد ہے کہ جو ادھر کے سیکیورٹی کے بھی کچھ بندے تھے انہوں نے بھی ریٹیلیٹ کیا۔ جب یہ سائیکالوجی ہوتی ہے دہشت گردوں کی کہ جب آپ ان کو اپنے ساتھ انگیج کر لیتے ہیں تو وہ پھر بجائے اس کے کہ وہ اپنے دوسرے کام میں لگے رہیں، وہ پھر آپ کی فائر کا جواب دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اور مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ جو ایک ہال ہے اس میں کافی زیادہ اسٹوڈنٹ تھے، تقریباً 300 کی تعداد میں موجود تھے، اور وہ اس تک میں نے خیال تھا کہ اگر یہ لوگ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تو بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا۔ اس لیے پھر میں بھی پہنچ گیا، اور ہمارے ساتھ باقی نفر بھی پہنچ گئی، اور ہماری بالکل اندھیرا تھا۔ اندھیرا اس طرح تھا کہ بہت زیادہ فوگ تھی، بالکل نظر نہیں آ رہا تھا، اور شاید ان کو بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کراس فائرنگ ہماری سٹارٹ ہو گئی، اور فائرنگ کافی دیر تک جاری رہی، اور پھر آخر میں یہ ہوا کہ یہ لوگ پیچھے جو بلاک ہے اس کے اندر ہم نے ان کو روکنے میں بھیجنے میں کامیاب ہو گئے، بجائے اس کے کہ یہ نیچے کی طرف آئیں، یہ اوپر اس بلاک کی طرف چلے گئے۔ جب بلاک میں گئے تو اس میں بھی کافی سارے اسٹوڈنٹس بھی تھے، مگر اچھی بات اس میں یہ تھی کہ وہاں پر لوہے کے ان کے دروازے تھے جس میں اکثر اسٹوڈنٹس نے اپنے دروازے بند کر لیے تھے، اور اس میں پھر انکاؤنٹر شروع ہوا۔ جب اس میں انکاؤنٹر شروع ہوا تو ان کے پاس واقعی ہیوی ویپنز بھی تھے، گرنیڈ بھی تھے، اور وہ ایک کلوز بلڈنگ تھی جس کے اندر ایک گولی کے فائر کی آواز بہت زیادہ اونچی آواز آتی تھی، مگر جب ایک ریپڈ فائر چلتے تھے یا گرنیڈ پھٹتا تھا یا کوئی راکٹ لانچر جاتا تھا تو اس کی آواز سے بالکل کان پھٹ جاتے تھے۔ اور اس میں یہ ہوا کہ پھر جب پولیس نے ان کو نیچے سے فائر کیا تو یہ پھر چھت پر چلے گئے۔ جب چھت پر چلے گئے تو پھر کافی دیر تک یہ جوابی فائر نہیں دے رہے تھے، تو ہم دیگر دوسری بلڈنگز پر بھی چھتوں پر جب پولیس گئی تو پھر انہوں نے ادھر سے پھر ان کے اوپر فائر کیا۔ جب ادھر فائر کیا ان کے اوپر تو یہ پھر نیچے کی طرف دوبارہ نیچے اترے، اور ادھر پھر یہ چاروں کے چاروں جو تھے ان کو مار دیا گیا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ ہم نے بغیر کسی اور دیگر ایجنسی کا انتظار کیے ہوئے پولیس نے یہ خود آپریشن کیا اور خود ہی اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ اور مجھے یاد ہے کہ پولیس والوں کا اس وقت جذبہ تھا وہ یہی تھا کہ وہ ہر کوئی یہی کوشش کر رہا تھا، یہی چاہتا تھا کہ اس کو آگے بڑھ کر وہ خود اس میں حصہ لے اور زیادہ سے زیادہ طلباء کی جان بچائے۔ اگرچہ کہ 18 قیمتی جانیں اس میں ضائع ہوئی ہیں جو کہ بہت بڑا نقصان ہے، اور مگر پھر بھی یہ نقصان اس سے بہت زیادہ ہو سکتا تھا کہ اگر پولیس جذبے کے ساتھ کام نہ کرتی اور پولیس حوصلہ نہ کرتی، اور شروع میں سیکیورٹی جو ادھر کی تھی وہ بھی رسپونڈ نہ کرتی، اور جو ہماری انیشیل ٹیمیں آئیں انہوں نے جو اچھا رسپانس کیا، تو اس کی وجہ سے نقصان بہت کم ہوا۔ ورنہ آپ دیکھ لیں کہ باچا خان یونیورسٹی کا نقصان دیکھ لیں اور APS کا نقصان جو ہے وہ دیکھ لیں کہ کیا اس میں تھا۔ تو یہ پھر اس کے بعد کلیئرنس آپریشن شروع ہوا۔ پھر ہم نے سارے باقی کمرے اور ہاسٹلز وغیرہ سارے چیک کیے، اور پھر آرمی بھی پہنچ گئی، اور جیسے انہوں نے بتایا ہیلی کاپٹر بھی آ گئے، چیف آف آرمی اسٹاف اس وقت جنرل رئیل صاحب تھے وہ بھی آ گئے۔ پھر اس کے بعد ہم نے اگلا اسٹیج جو پولیس ورک تھا وہ یہی تھا کہ اس کا ہم نے انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوئی، اور یہ خدا کے فضل سے ہمیں کامیابی مل گئی کہ ہم نے وہ سارا گروپ ٹریس کر لیا، جو لوگ اس کے پیچھے تھے، جو اس کے بنانے والے تھے، جو اس کو سارا پلان کرنے والے تھے، ان کو بھی ہم نے پھر اپنے کیفر کردار تک پہنچایا۔ تو یہ سارا واقعہ تھا جس کا ابھی 6 سال بعد میری ادھر دوبارہ پوسٹنگ ہے۔ آج میں ادھر دن
پھر دوبارہ ادھر میں آیا ہوں تو وہی ساری چیزیں، وہی ساری فلم میرے آنکھوں کے سامنے بھی چل رہی ہے، اور وہی سارا ادھر خوف تھا ایک، اور افراتفری تھی، اور اسٹوڈنٹس جو تھے بہت زیادہ پریشانی کی حالت میں تھے۔ اب تو وہ اسٹوڈنٹ بھی میرا خیال ہے کہ اپنی ڈگری مکمل کر کے جا چکے ہوں گے، مگر یہ ہوا کہ یہ دہشت گرد جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ یہی تھا کہ یہاں پر تعلیم کی شمع بجھائی جائے، سیکورٹی فورسز کے حوصلے پست کیے جائیں۔ آج 6 سال بعد میں دیکھ کر یہ خوشی ہوئی کہ یہاں پر بالکل بھی اسی طرح ہی تعلیم کی شمع روشن ہے، بلکہ بڑھ چڑھ کر لوگ مزید تعلیم کے لیے ادھر کوشاں ہیں۔ یونیورسٹی اپنے فل بلوم کے ساتھ جو ہے وہ چل رہی ہے، یہاں پر ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز اسی طرح چل رہی ہیں۔ تو یہ ہماری فتح ہے، اور یہ ان دہشت گردوں کی شکست ہے کہ جنہوں نے ہمارے عزم کو پست کرنے کی کوشش کی۔ آج پولیس ڈپارٹمنٹ کا عزم اسی طرح بلند ہے، اور آج بھی ہم اسی طرح تیار ہیں جس طرح پہلے ہم نے ان کے خلاف جنگ لڑی اور جیتی۔ آج پھر دوبارہ وہی حالات اس طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر انشاءاللہ تعالی ہم دوبارہ وہ حالات ادھر نہیں آنے دیں گے، اور ان کے ہم ہر عزم کو ناکام کریں گے۔ اور آخر میں جو شہداء ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور خدا سے دعا ہے کہ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور پولیس جو ہے یہاں کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ تقریباً 100 کے قریب اپنی شہادتیں پیش کر چکی ہے، اور جس طرح وہ ہمارے شہید ہیں اس طرح یہ ہمارے 18 شہید بھی اسی میں شامل ہیں۔ انہوں نے بھی ملک کے لیے قربانی دی، ہماری پولیس بھی ملک کے لیے قربانی دے رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم قربانی دے کر بھی یہاں پر ہمیشہ امن قائم کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ سب کا ایک بار پھر بہت بہت شکریہ مجھے یہاں بلانے کا، دعوت